چونکہ وہ اسی مشن کو آگے بڑھاتا ہے جس مشن کو لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے۔ آج کے اس دور میں دنیا کو اگر خطرہ ہے، دنیا اگر یہ سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کو مذہب سے ہٹا دینا ہے، تو اس کو ہٹانے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ اس کو مدرسے سے دور کر دیا جائے، عالم علماء سے دور کر دیا جائے۔ جس دن اس کو مدرسہ اور عالم سے دور کر دیا جائے گا، اس کی دوسری نسل جاہل ہو جائے گی، دین سے بے خبر ہو جائے گی، اور اس کے گھر میں قرآن کے بجائے توریت اور انجیل پڑھی جائے گی، اور یہ اسلام سے پھر جائے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر اس طرح کے حالات آئے کہ ہمارے مدارس کو بند کرنے کی سازش کی جائے، ہمارے مساجد کو تالا لگانے کی سازش کی جائے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی اور اپنے بزرگوں کی زندگی سے نمونہ کو لینا ہے کہ انہوں نے ایسے حالات میں کیا کیا تھا۔ میں ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ بہت وقت ہو چکا ہے۔ اسی بھارت میں جب انگریز حکومت کر رہا تھا، تو وہ انگریز کا جو وزیر تعلیم تھا، جو ایجوکیشن کو دیکھتا تھا، اس کا نام تھا لارڈ میکالے۔ وہ جب ہندوستان آیا تھا تو پورے ہندوستان کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد اس نے اپنی ایک خصوصی میٹنگ بلائی، اور میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم پورے بھارت میں انگریزی تعلیم کو رائج کریں گے۔ اس نے اس کا مقصد یہ بتایا کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں کے ہندوستانی جسم کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا اور سوچ کے اعتبار سے انگریز ہوگا۔ ہمارے علماء کرام، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اور جتنے بھی ہمارے اکابر علماء تھے جو دور اندیش تھے، جو پردے کے پیچھے سے سمجھ جاتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ انہیں آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم پورے دیش میں انگریزی تعلیم رائج کریں گے، جس سے انہوں نے اپنا مقصد بتایا ہے، تو ہم پورے دیش میں مدارس اور مکاتب کا جال بچھائیں گے، کیونکہ جب یہ مکاتب اور مدارس پورے دیش میں پھیل جائے گا تو ایک مسلمان جسم کے اعتبار سے بھی مسلمان ہوگا اور سوچ کے اعتبار سے بھی مسلمان ہوگا، اور ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ لوگوں، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں دین کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں شریعت کی حفاظت کرنی ہے۔ ارے دین اسلام شریعت کیا ہے؟ یہ کوئی سونے کا اسٹیچو نہیں ہے، یہ کوئی ہیرے کا اسٹیچو نہیں ہے، یہ کوئی سونے چاندی کا پہاڑ نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر حفاظت کرنی ہے تو تم اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کرنا شروع کر دو، تم بھی محفوظ رہو گے اور اسلام بھی محفوظ رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے حالات میں ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور اپنا جو سوچ ہے، اپنی جو تھنکنگ ہے، اس کو براڈ کرنا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ ہمیں سیاسی شعور بھی بیدار رکھنی ہے کہ ہم، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم اپنی قوم کو 5 وقت نمازی بلکہ تہجد گزار بنا دو اور اس کا سیاسی شعور اگر بیدار نہیں کرو گے، تو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ
تمہارے سے تمہارا اسلام کو چھین لیا جائے گا، تمہارے مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں گے، تمہارے مدرسوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنا سیاسی شعور بھی بیدار رکھنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو طاقت ہے، ہماری جو ووٹ کی طاقت ہے، وہ تقسیم ہونے نہ پائے۔ ہم اپنے ووٹ کی طاقت کو مضبوط رکھیں اور جب بھی اس کی ضرورت پڑے تمام لوگ متحد ہو کر کے مشترکہ طور پر 100% ہو کر کے ایک بڑی سیکولر پارٹی کو جتانے کی کوشش کریں تاکہ ملک میں ہمارا وجود باقی رہے۔ آج لوگ ہر طرح سے ہمیں ڈرانے دھمکانے چمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے اور اپنا سیاسی شعور بھی بیدار رکھنا ہے۔ سیاسی شعور بیدار رہے گا تو ہماری مسجدیں بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے مدارس بھی محفوظ رہیں گے اور ہم اس میں حصہ دار بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، میں بہت زیادہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں کہہ سکتا، بس بہت وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے اور ہم دیش میں، ملک میں اپنے تمام مذاہب کے لوگوں سے پیار محبت بڑھائیں۔ ہم اپنے ہندو بھائیوں سے بھی پیار کریں، کرسچن بھائیوں سے بھی پیار کریں۔ اگر ہمارے پڑوس میں کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہے، ہم اس سے پیار کریں، اس کی خبرگیری کریں۔ اگر بیمار ہو تو اس کو علاج کرنے کی کوشش کریں، اس کو دوا اور اس کی مدد پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آپ پتہ کریں کہ کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ اسد علی 10 بستہ سیمنٹ دیا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبہ کو قبول فرمائے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا کرے۔ اور مولانا عبدالرزاق صاحب جو سبھاپتی ہیں، انہوں نے 15,000 روپیہ دیا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ ان کے اس ہدیے کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ میں عرفان شیر صاحب آئے ہیں، سید عرفان شیر صاحب ماشاءاللہ بہت سوشل کام بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے 20 بوری سیمنٹ کا عطیہ دیا ہے مدرسے کو، اللہ ان کے بھی اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اور جتنے لوگوں نے اس ادارے کو تعاون کیا ہے، جو اس کے لیے نیک سوچ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھا رکھے، اور جو کچھ نہیں سوچ رکھتے اللہ انہیں بھی اچھا رکھے، اور جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور سمجھ دے تاکہ مدارس کی حفاظت ہو سکے۔ بھائیوں، یہ دین کا قلعہ ہے، یہ مضبوط رہے گا تو ہمارا مذہب بھی مضبوط رہے گا۔ یہ اگر بکھر گیا، ٹوٹ گیا، کمزور ہو گیا۔ اور ماسٹر انصار صاحب 5,000 روپیہ دیے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اس جذبے کو قبول فرمائے۔ بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے۔ اور ہم آپ تمام لوگوں کو پھر مبارکباد دے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں آئے، اور میری وجہ سے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، چونکہ ٹرین کا سفر تھا، لمبا سفر ہے اور مصروفیت تھی، اس وجہ سے میں پہلے نہیں پہنچ سکا، اس لیے معذرت بھی چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو مل جل کر کے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔